تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. مجھے ننگی فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو بزرگوں کا چاہیے کہ آپ کو کمرے میں بند کر کے ٹھیک ٹھکائی کریں، پھر عادت مٹے گی. ایسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اچھا پتہ نہیں ان کو کیا چیز دیکھنے میں مزہ آتا ہے. کوئی شرم تو کرو. میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سرجن ہے، گینی کا، یہ عورتوں کی جو ولادت ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑے یعنی انٹرنیشنل لیول کے فیم کا آدمی ہے. مجھے اس نے کہا مکی صاحب کبھی کبھی کیس مشکل ہو جاتا ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ولادت دینی ڈاکٹر کرے، میں صرف باہر کمرے کے باہر کھڑا رہتا ہوں کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے بلا لیا. میں خود نہیں جاتا، بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ عورت کی تکلیف دیکھ کے کبھی دماغ اس کا کم ہو جاتا ہے تو پھر جلدی جلدی ہمیں بلا لیتے ہیں. ورنہ میں نہیں جاتا. لیکن کبھی کیس اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں خود جا کے اس بچے کو نکالنا ہوتا ہے. کبھی سیزیرین بھی کرنا پڑتا ہے، آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا مکی صاحب وہ بندے عورت کو اس حال میں دیکھنے کے بعد مہینہ تو مجھے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. پتہ نہیں تم کیا دیکھتے ہو فلموں میں، کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے. توبہ کرو اور اچھی صحبت اختیار کرو. جب تک صحبت نہیں بدلو گے اس وقت تک تم گناہ سے نہیں بچ سکتے. اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، دونوں کو ایک ہی بستر پہ اکٹھے سلائے، ویسے تو کوئی منع نہیں، بیویاں ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے. کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا تو انشاءاللہ تجھے سوتے ہوئے مار ڈالیں گے. صبح کو لوگ اللہ کی رحمت سے جنازہ ہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء، عورتوں کا شہید ہو گیا ہے. فجر کے بعد سونا جائز ہے، بالکل جائز ہے. بعض لوگ جو 786 لکھتے ہیں بالکل غلط ہے. قضا نمازیں زیادہ ہو جائیں، پہلے توبہ کریں، پھر ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں، باقی اللہ معاف کریں گے.